قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج میرے درس کا موضوع ہے درود پاک کے فضائل۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی میرے جمعے پڑھائے ہیں، یہ مفتی صاحب کی غیرت موجودگی میں میرا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، وہ جہاں بھی ہیں ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے۔ میں اپنی مسجد کے اندر داخل ہوا تو اسلام صاحب ہمارے وسیع کافی سارے رات بار نے بالا وغیرہ ڈالی، مجھے عزت دی۔ میں اس قابل تو نہیں، جو بھی ہے سب ان کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور ان کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے چند اصول اور چند حقائق اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ چند حقائق کیا ہے؟ سب سے پہلے علم نحو یہ ایک علم ہوتا ہے۔ اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو کچھ جملے فعلیہ ہوتے ہیں، کچھ جملے اسمیہ ہوتے ہیں۔ کچھ جملے فعلیہ ہوتے ہیں اور کچھ جملے اسمیہ ہوتے ہیں۔ جملہ فعلیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک زمانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہونا، یعنی کسی ایک زمانے میں کوئی کام کیا جائے اس کو جملہ فعلیہ ہے۔ اور زمانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ ماضی میں کسی بندے نے کوئی کام کیا، کسی بندے نے ماضی میں کوئی کام کیا، اب نہیں کر رہا، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کام کر رہا ہے، موجودہ بھی ابھی کو کام کر رہا ہے، ماضی میں اس نے وہ کام نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں فعل حال۔ اب مستقبل میں کوئی بندہ کام کرے گا، آنے والے دن میں کوئی بندہ کام کرے گا، ابھی نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل۔ یہ غور کرنے بات ہے، آپ غور سے اس کو سمجھیں کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ یعنی اس میں آسان الفاظ میں یہ سمجھاتا ہوں، اگر ہم یہ کہیں کہ زید نے پڑھا، کل پڑھا، پرسوں پڑھا، زید نے پڑھا، اس کا مطلب یہ اب نہیں پڑھا، اس نے پڑھا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ زید نے ابھی پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے نہیں پڑھا۔ یا ہم یہ کہیں کہ زید آئندہ پڑھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید ابھی نہیں پڑھا، آئندہ اس نے پڑھا۔ اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اس کے برعکس جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں کوئی زمانہ خاص نہیں ہوتا۔ جملہ اسمیہ میں کوئی زمانہ خاص نہیں ہوتا، وہ سارے زمانوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس آیت کی طرف آئیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ عز و جل اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، یہ کسی ایک زمانے کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ عز و جل اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، یہ کسی ایک زمانے کا کام نہیں ہے۔ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ عز و جل پہلے بھیجتا تھا، اب نہیں بھیج رہا، یا اب بھیج رہا ہے بعد میں نہیں بھیجے گا۔ جملہ اسمیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس
اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کیا یوں سمجھے کہ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس زمانے میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پر درود نہ بھیجا ہو۔ یعنی آج تک، پہلے سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی کوئی ایک زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس زمانے میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پر درود نہ بھیجا ہو۔ گویا جب سے اللہ عز و جل نے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی آج تک ایسا نہیں آیا کہ اس لمحے میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پر درود نہ بھیجا ہو۔ اور قیامت تک کوئی بھی ایک لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس لمحے میں لمحہ ہو اور اس لمحے میں نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک نہ ہو۔ یعنی جملہ اسمیہ سے مراد یہ ہوا کہ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے اور ہمیشہ پڑھتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ ملائکتہ، ملک عربی میں کہتے ہیں فرشتے کو، ملک کسے کہتے ہیں؟ فرشتے کو۔ اور ملائکہ جو ہے یہ جمع ہے، ملائکہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ اب یہاں پہ ایک وہاں پیدا ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، یہ نہیں فرمایا اللہ اور فرشتے۔ اگر اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا کہ اللہ اور فرشتے، اس سے یہ وہاں پیدا ہونا تھا کہ کچھ فرشتے پتہ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، نہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَلَائِکَتَهُ۔ اب عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب جمع جو ہے وہ مضاف ہو تو وہ تین چیزوں کا فائدہ دیتی ہے، وہ عمومیت کا فائدہ دیتی ہے، استغراق کا اور کلیت کا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا وَمَلَائِکَتَهُ کہ اس کے تمام فرشتے، اب فرشتے جو ہیں ان کی اللہ عز و جل نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت قیام کے حالت میں رہتے ہیں، وہ رکو نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ عز و جل کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ ہر وقت قیام کے حالت میں رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہر وقت رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، وہ فرشتے جو ہے سجدہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ عز و جل نے ڈیوٹی لگائی رکھی ہے کہ انہوں نے قیام کو رکوع کرنا ہے۔ اب کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ عز و جل نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ جو فرشتے سجدے کی حالت میں رہتے ہیں وہ رکوع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ عز و جل نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ عز و جل نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں ان کی اللہ عز و جل نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ بارش نازل کرتے ہیں۔ الغرض فرشتے کی ٹولیاں بنا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ فرشتوں کی فلاں ڈیوٹی ہے، کچھ کی یہ ڈیوٹی ہے، کچھ کی وہ ڈیوٹی ہے، مگر اللہ عز و جل نے یہ درود پاک پڑھنا نبی پاک علیہ السلام پر، یہ اللہ عز و جل نے یہ حاصل نہیں کیا کہ یہ فرشتہ پڑھے گا یہ نہیں پڑھے گا، یعنی جو سجدہ کرے وہ پڑھیں گے، جو رکوع کرے وہ نہیں پڑھیں گے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے تمام فرشتے، جتنے فرشتے بھی ہیں وہ سارے مل کر نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام کرو۔ اب اگر پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کسی جگہ بھی اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، یہ اللہ نے فرمایا؟ یا یہ فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو؟ یا اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میں روزے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو؟ یا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو؟ نہیں۔ پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے کسی بھی جگہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ واحد ایک کام ہے اور وہ کام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔ اللہ عز و جل نے پہلے خود کیا، پہلے خود یہ کام کیا، پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں تم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھو۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھو اور دو خوب سلام کرو۔ درود پاک کے احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر
فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے, نفاق کی آگ سے بھی آزاد ہے. اسی طرح سامعین محتشم نسائی شریف سنن دارمی اور مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا. سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا, دیکھا کہ سرکار کا بہت خوش نظر آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے میرے سرکار نے اسلام کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ آج مجھے اتنے خوش نظر آ رہے ہیں, آج سے پہلے میں نے آپ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا, اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں کہ ابھی جبریل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اے یا رسول اللہ آپ کا اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی آپ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور فرمایا کہ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا. پھر فرمایا کہ اس کے 10 درجات بلند کرے گا, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ 10 نیکیاں بھی لکھ دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ عز و جل یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا. اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا. قول البدی میں ایک روایت کو نقل کیا گیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہر وقت صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم سے اس کی خدمت میں حاضر رہا کریں. اس وجہ سے ایک تو سرکار دو عالم کے چہرے کو دیکھتے رہیں, دوسری بات یہ کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی نا تو صحابہ کرام دوڑ کر سرکار کے بارگاہ میں چیز پیش کرتے ہیں. اب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا اچانک سے باہر نکلا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں, میں پیچھے چل رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. فرماتے میں بھی ساتھ چل دیا. اب سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی. سرکار علیہ السلام سجدے میں گئے اور سجدے کو اتنا طویل کیا فرماتے میں رونے لگ گیا. یعنی میں نے گمان یہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سرکار علیہ السلام کے اوپر بات کو قبض کر لیا ہو. کہتے میں رونے لگ گیا. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, پوچھا عبد الرحمن رو کیوں رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے سجدہ اتنا طویل کیا, میں نے یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح بار کو قبض کر لیا ہو, تو میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا, آپ سے ملاقات کیسے کروں گا, آپ کی ملاقات کا شرف کیسے حاصل کروں گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, میں سجدہ شکر کر رہا تھا, وہ اس وجہ سے کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے کہ اگر میرا کوئی امتی اگر مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. فرمایا میرا امتی صرف مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. پھر فرمایا اس کے 10 درجات بلند کرے گا, اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ بھی معاف فرما دے گا. سامعین محترم احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی درود پاک کے. مراحل کا دنیا کتاب ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مومن کے نامہ اعمال پورے ہوں گے. اچانک یوں ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال جو نیکی کا پڑھنا ہوگا وہ کم پڑ جائے گا اور گناہوں کا پڑھنا اس کا بھاری ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ پریشانی کے حال میں کھڑا ہوگا, اتنے میں سرکار دو عالم سے تشریف لے کر آئیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس ایک پرچی نکال کر اس کے نامہ اعمال میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں اس پرچی کے رکھنے کی دیر تھی کہ اس جو بندہ تھا, جو مومن تھا, اس کا نامہ اعمال جو نیکی کا پڑھ رہا تھا وہ بھاری ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں, اتنے شفیق, اتنے خوبصورت, اتنے مہربان کہ آپ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میرے نامہ اعمال جو نیکی کا پڑھ رہا تھا وہ بھاری ہو گیا. تو کریم آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں وہی ہوں جن کا تو دنیا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا, اور یہ جو میرے پرچی لگی ہے کہ وہ درود پاک ہے جو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا.
دنیا میں تو مجھے نہیں بولا، آج بروز قیامت میں تجھے نہیں بولا۔ سامعین محتشم، بے شمار احادیث پاک میں بے شمار فضائل و برکات بیان کی ہے درود پاک کے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس دن کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ عز و جل پر حق ہے اس دن کے گناہ معاف فرما دے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو دو مسلمان آپس میں ملے، ایک دوسرے سے اللہ کے رضا کے لیے ملے، کیا کریں؟ آپس میں ملاقات کریں، السلام علیکم کہیں، السلام علیکم کہنے کے بعد اوپر درود پاک پڑھیں۔ سرکار نے فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جس طرح حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح حدیث پاک میں نہ پڑھنے کے وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیٹ پر پاؤں رکھا، سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسری سیٹ پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیٹ پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ پہلی سیٹ پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ دوسری سیٹ پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیٹ پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، کبھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیٹ پر پاؤں رکھا نا، تو جبرائیل نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص بدبخت ہے جس نے رمضان شریف کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیٹ پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا اگر کوئی امتی ہے، اس کے والدین ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اگر اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ بتا کے بدبخت ہے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرا بندہ، غور سے سنیے گا، تیسرا بندہ سرکار نے فرمایا جب میں نے تیسری سیٹ پر پاؤں رکھا نا، تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ بندہ بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کو درود پاک نہ پڑھے۔ وہ بندہ بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، وہ بندہ آپ کا درود پاک نہ پڑھے۔ اسی طرح کی ایک اور بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھی، سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھی، اچانک کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ سوئی جیسے گری تو دیا بجھ گیا، اب اندھیرا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں سرکار دوارا سے میرے مجھے میں تشریف لائی، جیسے سرکار دوارا سے تشریف لائے، کہتے ہیں سرکار دوارا سے چہرے پر سے ایسا نور نکلا کہ میرا سارا مجھا روشن ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس نور کی روشنی میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ تو سرکار دو عالم سے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص، غور سے سنیے گا، فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہ سکے گا۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن کون سا بندہ ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے؟ فرمایا وہ بندہ بخیل ہے جو مجھے قیامت کے دن دیکھ نہیں سکے گا۔ یا رسول اللہ، بخیل کون ہے؟ فرمایا بخیل وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور ان پر درود پاک نہ پڑے۔ اب دیکھیں کہ سرکار دو عالم سے درود پاک نہ پڑھنے والا سرکار خود اس کو فرمانے وہ بندہ بخیل ہے، اور قیامت کے دن وہ بندہ سرکار دو عالم سے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی مثال کے طور پر مسجد بیٹھے ہیں، کدھر بھی بیٹھے ہیں، سرکار کا نام سنیں تو کوشش کریں کہ سب درود پاک پڑھیں، سارے لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ سلام والسلام وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدنا، سلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ۔ جب بھی سرکار دو عالم سے اس کا نام سنیں، نامی اس میں گرامی سنیں، تو سب کوشش کیا کریں بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیا کریں۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو فرمایا، سرکار نے فرمایا جو بندہ بروز جمعہ مجھ پر عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو فرمایا، سرکار نے فرمایا جو بندہ بروز جمعہ عصر کی نماز کے بعد مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب ایک اور آپ ایک مسئلہ کتاب ہے، مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے بہت سے بزرگان نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو بارگاہ میں مقبول ہے، جو پاس بارگاہ میں مقبول کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، اتنا امیر تھا
کہ اس دور کے سمندر و خشکی میں اس کے قافلے رواں رہتے ہیں، تو اس پر کوئی گردش کے دن آگے اس کا سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ اس طرح ہوا کہ وہ بندہ ہر بندے کا مقروض ہو گیا۔ ایک دن ایک بندہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرا قرض مجھے واپس کر۔ اس بندے نے واپس کا قرض دینا تھا، اب اس نے کہا کہ مجھے میرا قرض واپس کر، تو اس نے کہا کہ میرے پاس فی الحال تو کچھ نہیں ہے، تو مجھے کچھ دن کی مہلت دے، میں تیرا قرض واپس کر دوں گا۔ اس بندے نے کہا نہیں، میں تجھے مہلت نہیں دوں گا، تو آج میرا قرض مجھے واپس کر۔ اس نے کہا فی الحال تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ اس کو بازو سے پکڑ کرنا قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ اب جب قاضی صاحب کے پاس گئے، اس نے سارا واقعہ سنایا قاضی صاحب کو، اس بندے نے میرا قرض دینا، یہ میرا قرض دے نہیں رہا۔ تو قاضی صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں واقعی اس کا قرض دینا ہے، اس بندے نے ہمیں کہا کہ واقعی اس کا قرض دینا ہے، لیکن میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دن کی مہلت دی جائے، میں اس کا قرض واپس کر دوں گا۔ اب جس بندے نے قرض لینا تھا، اس نے کہا قاضی صاحب یہ بندہ مجھے ضامن لے کر آئے، کوئی گرٹر لے کے آئے، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اور وہ بندہ گیا، آگے پیچھے گزرا، کوئی بندہ بھی تیار نہ ہوا اس کی ضمانت دینے کے لیے۔ تو پھر واپس ہوا، شرمندہ ہو کر واپس آیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ صرف ایک رات کی مہلت دے، صرف ایک رات کی، ایک رات میں اپنی بیوی بچوں کے پاس گزار کر آؤں، دوسرے دن میں خود چل کے آپ کے پاس آ جاؤں۔ اب جس بندے نے قرض لینا اس نے کہا مجھے ایک رات کا بھی ضامن دو، کیا کرو، ایک رات کا مجھے کیا کرو، ضامن دو۔ اب اس نے کہا کہ میں ایک رات کا ضامن جو ہے مدینے کے تاجدار کو بنا دیا۔ اب فیصلہ ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور بندہ گھر لوٹا واپس آ کر اپنی بیوی سے سارا معاملہ سنایا کہ میں اس طرح معاملہ میرے ساتھ بن گیا ہے، میں نے قرض دینا ہے، تو میں ضامن جو ہے مدینے کے تاجدار کو بنا کر آیا ہوں۔ تو بیوی بھی نیک خاتون تھی، اس نے کہا کہ ضامن جن کو بنا کے آیا ہے وہی اچھا کرم کریں گے۔ اب ہوا اس طرح، ان دونوں نے وضو کیا، وضو کر کے بیٹھے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب درود پاک پڑھے جا رہے ہیں، درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، جسم کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، آپ سرکار کا کا دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو جا اس وقت کا جو بادشاہ ہے نا اس کے وزیر کے پاس جا کر میرا اس کو پیغام دے، میرا حکم دے کہ سرکار نے فرمایا تو تیرا قرض ادا کر دے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میری بات کا یقین کیسے کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا جا کے اس کو کہنا کہ وہ ہر رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہر رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ مجھ پر کیا کرتا ہے؟ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور جو پچھلی رات گزری ہے نا، اس رات کو اس کو شک تھا پتہ کس نے ایک رات کو درود پاک پڑھا یہ نہیں پڑھا، اس کو جا کے میرا پیغام دینا سرکار فرماتے تم نے پورا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اب صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، خوشی گیا وزیر کے پاس۔ جب آگے وزیر کے پاس پہنچا تو وہ آگے سواری پر تیار تھا کہ جانے کے لیے تیار تھا۔ تو وزیر نے پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ میں سرکار نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا آئے کیوں؟ اس نے کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں، تو میرا قرض ادا کر۔ اب وزیر نے سواری سے نکل کر اس کو پکڑ کر اندر لے گیا، بٹھایا، فرمایا مجھے کوئی بات بتا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا رات کو میرے خاندان سرکار کا دیدار کی ہے، سرکار دو عالم سے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ تو ہر رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن جو پچھلی رات گزری ہے نا مجھے یہ شک تھا کہ تو نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہی نہیں پڑھا، لیکن تو نے مکمل 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا۔ اب جیسے اس بندے نے یہ بات سنی نا، اسے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، فرمایا یہ وہ آنکھیں جنہوں نے سرکار کا دیدار کیا، فرمایا یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے 500 دینار قرض دینا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے اس کو 500 دینار دیے، فرمایا یہ تیرا قرض۔ پھر 500 دینار اس نے اور دیے، فرمایا یہ تیرے بچوں کے لیے۔ پھر 500 دینار اس نے اور دیے، فرمایا یہ سچا خواب جس کا ہے یہ اس کے لیے۔ پھر اس نے 500 دینار اس کو اور دیے، فرمایا یہ سرکار کا پیغام میرے پاس لے کر آئے، یہ 500 دینار اس کے لیے۔ اور بندہ خوشی وہاں سے واپس لوٹا، گھر میں گیا، بیوی کو سارا واقعہ سنا، بیوی بھی خوش ہوتی۔ اب کیا ہوا؟ اس بندے جس بندے کو قرض دینا تھا اس کا بازو پکڑ کر لے گئے قاضی صاحب کے پاس۔ اب جیسے قاضی صاحب کے سامنے ہوا نا، قاضی صاحب کھڑے ہوئے، وہ بندہ پریشان کیسے کھڑے ہوئے؟ تو قاضی صاحب نے کہا جس طرح رات کو خواب میں تیری خواب میں سرکار آئے تھے، رات کو خواب میرے میں سرکار نے تشریف لائے تھے، سرکار نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرا قرض ادا کروں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ سرکار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرا قرض ادا کر دوں۔ جس بندے نے قرض لینا تھا جب اس نے یہ بات سنی نا، اس نے کہا جس طرح آپ دونوں کے ہاتھ میں رات کو سرکار آئے ہیں، رات کو خواب میں میری بھی سرکار تشریف لائے تھے، سرکار کا اس نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں سرکار کو معاف کروں۔ تو دیکھیے کہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میں آپ کو ایک آخری بات، ایک مزے کی بات بتاتا چلوں۔
سنن الفردوس میں امام دہلوی رضی اللہ عنہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات جو ہے، جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی فرشتے زمین پر وہ بھیجتا ہے کہ جو پہلے کبھی زمین پر نہیں ہے، کبھی زمین پر نہیں اترتے. وہ صرف جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام کو زمین پر اترتے ہیں. ان کا قیام کیا ہے؟ کوئی اور کام نہیں کرتے، نہ وہ نیکی کے مانتے ہیں، نہ برے مانتے ہیں، نہ وہ سجدہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور کام نہیں ہے ان کا. بس ایک کام ہے. کیا کرتے ہیں؟ جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک جو بندہ اپنے سرکار پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو درود پاک لکھ لیتے ہیں. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ درود پاک اپنے پاس لکھ لیتے ہیں. آپ کرتے کیا ہیں؟ اس درود پاک جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی ایک کاپی اللہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں، دوسری کاپی گنبد حضرت میں پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج بروز جمعہ یہ فلاں کا ہوتی ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، اس نے آپ درود پاک پڑھا ہے اور یہ درود پاک لکھا ہوا سرکار کے بارے میں پیش کر دیتے ہیں. تو میرے پہلے کیا پروار بیان کی نا کہ بروز قیامت سرکار نے وہی پرچی جا کر نام ہمارے میں رکھی کہ وہی درود پاک ہے جو آپ دنیا میں پڑھتے ہیں، وہی درود پاک ہے جو آپ دنیا میں پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں فرشتے لکھ کر اس بندے کا نام لکھتے ہیں، نام لکھا، اس کی وصیت لکھی، پڑھا لکھا کہ درود پاک سے کتنا پڑھا ہے، لکھتے ہیں کہ کس کا درود پاک پڑھا ہے. وہ لے کر جا کے سرکار کے بارے میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا فلاں ہوتی ہے اس لیے آپ کا درود پاک پڑھا. سامعین محتشم، بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے درود پاک کے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء فرماتے ہیں جو بندہ پورے دن میں کم از کم جو بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اس کا شمار ان بندوں میں ہوتا ہے جو بندے کثرت سے سرکار کے سنت پر درود پاک پڑھتے ہیں. تو ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پورے دن میں کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک تو لازمی پڑھیں گے. نیت کرتے ہیں سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پورے دن میں کم از کم، زیادہ نہیں کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک تو لازمی پڑھیں سارے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ نماز کے بعد آپ سب کو پتہ ہے